السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے رضائے الہی چینل کی طرف سے عید مبارک ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ یہ عید آپ سب کے لیے خوشیاں لے کر آئے، آپ سب کو خوشیاں ملیں، آپ سب کو سکون ملے، دکھوں اور پریشانیوں سے نجات ملے۔ عید البقرہ کی یہ جو عید ہے، اس پہ ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے کہ قربانی اور دین اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اسلام میں اگر آپ تمام چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں تو اسلام یہ چیز ہمیں بتاتا ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ کسی بھی انسان کی دل آزاری نہ کیا کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کیا کریں۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ نماز آپ پڑھیں گے نا تو اس میں کوتاہی ہوگی، سجدہ صاف کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اس میں معافی کے چانسز ہیں۔ لیکن جب آپ کسی بندے کے ساتھ زیادتی کریں گے، کسی کے ساتھ ظلم کریں گے، تو جب تک آپ اس بندے سے معافی نہیں مانگیں گے تو یہ آپ کے لیے آخرت میں جنت میں جانے تک یہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہوگی، آپ کو اس بندے سے معافی مانگنی ہی پڑے گی۔ تو اس لیے ان خوشی کے ان لمحات میں، عید کے ان لمحات میں، یہ کیونکہ یہ پاکیزہ دن ہیں، عظیم دن ہیں، حج کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں، تو ان دنوں میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، ایک دوسرے سے معافی مانگنی ہے۔ اور یہ معافی جو ہے نا سوشل میڈیا پر نہ مانگا کریں، معافی وہی ہوتی ہے جو دل کی گہرائیوں سے مانگی جائے، اور معافی مانگنے کے بعد دلوں میں کوئی فتور نہ رکھے جائیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے التجا ہے کہ سچے دل سے ایک دوسرے سے معافی مانگیں اور پیار اور محبت اور سلوک کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ اچھائیاں جو ہیں وہ ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں، بس ہماری نظر کی غلطی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں میں صرف برائیاں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف اچھائیاں دیکھیں اور برائیوں کو اگنور کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے رشتے جو ہیں وہ مضبوط رہیں گے۔ اسی طرح ہم آپ سب کے شکر گزار بھی ہیں کہ آپ رضائے الہی چینل میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ دین اسلام کی ان ویڈیوز کو آپ خود بھی دیکھتے ہیں، دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں، اور اس چینل کو آگے بڑھانے میں، دین کے پیغام کو آگے بڑھانے میں آپ معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل جو انسان جس لحاظ سے بھی رضائے الہی چینل کی ہیلپ کر رہا ہے، اللہ پاک اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اس پر اپنا خصوصی کرم فرمائے اور اس کو دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ رضائے الہی چینل الحمدللہ ہر لحاظ سے آپ سب کی مددگار ہے۔ آپ میں سے کسی کو کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو، واٹس ایپ پہ ہمارا نمبر موجود ہے، ہمارے ویڈیوز میں بھی نمبر موجود ہوتا ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں۔ یوٹیوب کے حوالے سے اگر آپ کو کسی قسم کی مدد چاہیے، ہم آپ کی مدد کریں گے، جس لحاظ سے بھی پاسبل ہوا ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں، آپ لوگوں کا ساتھ دیں تاکہ تمام لوگ کامیاب ہوں۔ اور یہاں کوشش کیا کریں کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی، بہت سے لوگ یہاں مجبوریوں کے تحت آتے ہیں، بہت سی امیدیں لے کر آتے ہیں، اور جب ان کو اچھے لوگ نہیں ملتے تو ان کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو خوشی کے ان ایام میں ان لوگوں کو بھی یاد رکھا کریں، اور خصوصاً بالخصوص کوشش کیا کریں کہ چھپی ہوئی نیکیاں کریں۔ چھپی ہوئی نیکیاں جو ہیں وہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ ان کا اجر جب قیامت والے دن ہمارے سامنے آئے گا تو ہم حیران ہو جائیں گے کہ کاش میں اس وقت اور زیادہ نیکیاں کر لیتا۔ تو اس لیے ابھی سانسیں ساتھ دے رہی ہیں تو خوب نیکیاں کریں۔ آئیے ہم ان خوشی کے ان لمحات میں اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے بھی دعا کریں، اور جو اس دنیا فانی سے چلے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے اللہ عز و جل سے التجا کرتا ہوں کہ یا اللہ عز و جل، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں۔ حج کے ایام ہیں، عید الاضحیٰ کے ایام ہیں، قربانی کے ایام ہیں، تو ان پاک ایام کے صدقے، حج میں مکہ المکرمہ میں جمع ہونے والے ہر حاجی کے نیک عمل کے صدقے یا اللہ عز و جل، ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں، میرے بھی جتنے گناہ ہیں، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم کو صحیح معنوں میں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ عز و جل، جتنے بھی بے اولاد ہیں
سب کو نیک اور سہل اولاد عطا فرما یا اللہ عز و جل۔ جتنے لوگ پریشان ہیں اس وقت عالم دنیا میں، کتنے لوگ، کتنے مسلمان پریشان ہیں، میرے اللہ تیری تو رحمت بہت زیادہ ہے، تو اپنی رحمت کے صدقے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے اللہ سب کی تمام مالی، بدنی، ذہنی، ہر قسم کی تمام پریشانیاں دور فرما دے میرے اللہ۔ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما دے میرے اللہ۔ بہت سے لوگ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ اولاد کا دکھ برداشت کرنا بہت مشکل ہے میرے اللہ۔ تانے، زمانے کے تانے، حامد کے تانے، ساس سسر کے تانے، میرے اللہ یہ تانے سن سن کے بیٹیاں روتی ہیں، بیٹیوں کی مائیں روتی ہیں، گھر اجڑتے ہیں میرے اللہ۔ تو بے اولادوں کو نیک اور سہل اولاد عطا فرما دے میرے اللہ۔ تو بے روزگاروں کو اچھے سے اچھا روزگار عطا فرما دے یا اللہ عز و جل۔ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے میرے اللہ۔ محتاجی ایک بہت بڑا دکھ ہے، جب انسان محتاج ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے ہی اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں میرے اللہ۔ جب تک زندہ رہیں ہمیں صرف اپنا ہی محتاج رکھنا، کسی بندے کا محتاج نہ بنانا میرے اللہ۔ تو غفور الرحیم ہے میرے اللہ۔ بہت سے لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں میرے اللہ، تو ان ببرکت ایام کے صدقے میرے اللہ ان پر کرم فرما دے اور ان کو اپنے گھر عطا فرما دے میرے اللہ۔ میرے اللہ بہت سے لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں میرے اللہ، تیری رحمتیں تو جوش کھا رہی ہیں میرے اللہ۔ یہ رحمتوں والے دن ہیں، فضل والے دن ہیں میرے اللہ۔ حج کے ایام ہیں، عید کے ایام ہیں میرے اللہ، قربانی کے ایام ہیں میرے اللہ۔ اپنے عظیم جو دن ہیں ان کے صدقے، ان عظیم ایام کے صدقے میرے اللہ، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں میں مدد فرما دے میرے اللہ، ان کے قرضے ادا ہو جائیں کہ میرے اللہ تو جانتا ہے کہ اگر قرض کی صورت میں ہم قبر میں چلے گئے تو جنت نہیں ملے گی میرے اللہ۔ اپنا خصوصی کرم فرما دے، اپنا خصوصی فضل فرما دے میرے اللہ۔ میرے اللہ تو غفور الرحیم ہے میرے اللہ۔ بہت سے لوگ پردیس میں، مختلف ممالک میں رہتے ہیں میرے اللہ، ان کو خیر و عافیت سے اپنے گھر والوں سے ملا دے میرے اللہ۔ بہت سے لوگ میرے اللہ پریشان ہیں، کسی کے کاغذات نہیں بن رہے، کسی کے بچوں کے کاغذات نہیں بن رہے، کسی کے کوئی بھی معاملات ہیں میرے اللہ۔ بہت سے بچے ہیں جن کے ویزے نہیں لگ رہے میرے اللہ، تو اپنی بارگاہ الہی سے کرم فرما دے۔ جن مشکلات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کی مشکلات دور فرما دے، اور جو پردیس میں رہتے ہیں ان کو پیپر مل جائیں، وہ اپنے والدین سے ملیں، اپنے بیوی بچوں سے ملیں میرے اللہ۔ میرے اللہ تو بڑا ہی غفور و رحیم ہے میرے اللہ۔ پاکستان پر اپنا خاص کرم فرما دے میرے اللہ۔ امت مسلمہ کو اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے میرے اللہ۔ ہم کو فرقوں میں بٹنے کی بجائے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے میرے اللہ۔ تو بڑا ہی غفور و رحیم ہے میرے اللہ۔ ہم گنہگار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم بدکار ہیں میرے اللہ۔ میرے اللہ ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرما دے، اسلام کے بول بولا ہو جائے ہر طرف میرے اللہ۔ مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فرما دے میرے اللہ۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دے میرے اللہ۔ ہماری تمام مالی، بدنی، ذہنی پریشانیاں دور فرما دے میرے اللہ۔ تو بہتر دوا قبول فرمانے والا ہے میرے اللہ۔ ہم تو گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیری بارگاہ اقدس میں خالی ہاتھ میرے اللہ، خالی جولی لے کر حاضر ہوئے میرے اللہ۔ ہماری جولیوں کو بھر دے میرے اللہ، رحمت سے، اپنے فضل سے بھر دے میرے اللہ۔ جتنے بھی مسلمان یہ دعا سن رہے ہیں میرے اللہ، کسی بھی ذریعے سے ان تک یہ دعا پہنچی ہے میرے اللہ، ہر آمین کہنے والے کی دعا، اس دعا کے ہر آمین کہنے والے کی آمین کے صدقے میرے اللہ، اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما دے، ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما دے میرے اللہ۔ ہمارے جتنے بھی عزیز و قارب، ہمارے رشتہ دار، آپ جو سن رہے ہیں ان کے رشتہ دار، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی مسلمان اب تک اس دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں میرے اللہ، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دے میرے اللہ۔ اپنا رحم فرما دے میرے اللہ۔ ان کو دنیا میں جتنی بھی ان کی غلطیاں کوتاہیاں تھیں میرے اللہ، تو اپنے فضل سے معاف فرما کے جنت میں ان کے مقام کو بلند عطا فرما دے میرے اللہ۔ ہمارے والدین، جن کے بھی والدین، عزیز و قارب، بہن بھائی اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں میرے اللہ، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما میرے اللہ۔ تو غفور و رحیم ہے میرے اللہ۔ ہماری نیکی اگر تجھے پسند ہے تو جتنے بھی اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں میرے اللہ، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے میرے اللہ۔ جو ہم باقی ہیں ہم کو بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے میرے اللہ۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے میرے اللہ۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دے، ہمیں مال کی دولت اور
ہر طرح کی پریشانی سے دور فرما دے میرے اللہ ہماری خواہشیں بہت بڑی ہیں، تیرے علاوہ کوئی ان کو پورا نہیں کر سکتا۔ میرے اللہ تو ہماری خواہشوں کو پورا فرما دے، میرے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے والا بنا دے، میرے اللہ ہماری ہر جائز دلی خواہش کو پورا فرما دے، میرے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے تو بہتر عطا کرنے والا ہے وہ بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ تمام دوستوں سے التجا ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ دین کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کریں، دین کی تعلیمات کو عام کرنے میں ساتھ دیں، ذریعہ بنے نیکی کرنے کا، اور آپ کا اصل اور مخلص دوست وہی ہے جو آپ کو اس دنیا کے جھنجھٹوں سے نکال کر جنت کی طرف لے جائے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کسی نیکی میں آپ کا حصہ بھی پڑ جائے، اور اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری طرف سے آپ سب کو ایک دفعہ پھر عید کی مبارک ہو، اور یہ عید آپ کے لیے خوشیاں لے کر آئے، آپ کے دکھوں پریشانیوں کو دور فرمائے، اور آپ کے لیے یہ عید خوشی کا گہوارہ بنے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاریں عیدیں جو ہے وہ دکھائے۔ ہم آپ سب کے شکر گزار، آپ رضائے الہی چینل کا ساتھ دے رہے ہیں، رضائے الہی چینل کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی دین کی خاطر زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی بندہ کسی بھی ذریعے سے اس چینل کا معاون بن رہا ہے، ہماری دعا، ہم اس کی شکر گزار بھی ہیں، اور ہماری اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ اسے بھی کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔